الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یوں ہے: اور میں تندرست کر دیتا ہوں مادر زاد اندھے کو اور لا علاج کوڑی کو، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور بتلاتا ہوں تمہیں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ رب العالمین نے جو انبیاء کو معجزات عطا فرمائے ہیں اور علوم غیب عطا فرمائے ہیں، اللہ نے علوم غیب جو عطا فرمائے ہیں اور معجزات عطا فرمائے ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس پہ جو قرآن کی شہادتیں ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو جو آیت میں نے کریمہ تلاوت کی ہے اس کا اسی سے تعلق ہے۔ بے شمار ایسی آیات بھی موجود ہیں۔ کچھ جو لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، احادیث کے منکر ہیں، جن میں سر فہرست غلام احمد پرویز صاحب ہیں، یہ معجزات کے بھی قائل نہیں ہیں۔ تھوڑی سی بات کرنی پڑتی ہے کیونکہ قرآن کریم ہے۔ ویسے میں زیادہ کسی کے مخالفت کا زیادہ قائل نہیں ہوں، قرآن و سنت سے بات کرتا ہوں اور نہ ہی بحث مباحثے میں پڑھتا ہوں، نہ مجھے اس کی ضرورت ہے، نہ مجھے اس سے کوئی سروکار ہے۔ لیکن ایک بات جو حقیقت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے بعض اوقات نام بھی لینا پڑتا ہے۔ تو یہ جو معجزہ ہے اس کے یہ قائل نہیں ہیں، اپنے آپ کو اہل قرآن بھی کہتے ہیں۔ تو کیسے اہل قرآن ہے کہ قرآن میں جو معجزات کا تذکرہ آتا ہے تو پھر اس کو اہل قرآن بھی مانتے بھی نہیں؟ افسوس کی بات یہ۔ بہرحال اس بات کو سمجھنے کے لیے پہلے معجزہ کی تعریف سمجھیں، پھر آپ کے ذہن میں بات صحیح سمائے گی، دل انشاءاللہ کلیئر ہوگا، روح کو تسکین ہوگی۔ معجزہ کی تعریف جو ہے یوں ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جو انبیاء کے ہاتھ سے سرزد ہو، ظہور پذیر ہو، جس کا صدور یعنی جو نہ ہو کسی غیر نبی سے، بلکہ غیر نبی سے وہ ممکن ہی نہ ہو، اسے جو ہے معجزہ کہتے ہیں، اور اس کا خاص الخاص تعلق انبیاء سے ہے۔ جو عمل نبی کے ہاتھ سے ہو اور اللہ تعالیٰ کی اذن سے ہو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جو عام انسان خواہ وہ کتنا ہی متقی پرہیزگار ہو اسے نہ ہو، اس کا ایک الگ ٹاپک ہے، اس کو جو ہے ہم لوگ کرامات کہتے ہیں۔ بہرحال وہ کسی وقت اس کے بارے میں بات چلے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوتا ہے۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو سراپا معجزات ہیں۔ قرآن بذات خود ایک معجزہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا عصا پھینکنا، ڈنڈا جسے کہتے ہیں، پھر اس کا بہت بڑا اژدہا یعنی سانپ بن جانا، ڈنڈے کا سانپ کی شکل اختیار کر جانا، اس قسم کو یا اس قسم کے افعال جو ہیں اگر نبی کا معجزہ نہیں کہیں گے
تو پھر کیا کہیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے کا ذکر تو نص قرآنی سے بھی ثابت ہے، اور یہ معجزہ ایسا ہے کہ اس ڈنڈے نے جب سمندر پر ضرب لگائی تو سمندر 2 ٹکڑے ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ مُوسَىٰ نِضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ۔ تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہیں، جس میں فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، جو میں نے آیت پڑھی ہے، یہ بھی معجزہ ہے۔ پھر علم غیب کی خبر، وَأُنَبِّئُكُم، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں، خبر دیتا ہوں تمہیں، وَأُنَبِّئُكُم، میں تمہیں خبر دیتا ہوں، کس کی؟ بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھا کے آتے ہو میرے پاس، امت سے کہہ رہے ہیں، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں اس کی بھی تمہیں اطلاع دیتا ہوں جو تمہارے گھروں میں ہے۔ مراد ہے جو تمہارے پیٹوں میں جو تم ڈال کر آئے ہو اور جو تم گھروں میں بچا کے آئے ہو پیچھے، میں اس کی تمہیں خبر دے دیتا ہوں۔ کس طرح؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اذن سے۔ کیوں؟ مجھے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خاص قوت عطا کی ہے، اسی کا نام معجزہ ہے۔ تو یہ جو آیات ہیں اس میں جناب عیسیٰ اپنی طرف نسبت فرما کر کہہ رہے ہیں نا، وَأُنَبِّئُكُم، میں تمہیں بتاتا ہوں، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میں تمہیں تندرست کرتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور میں تمہارے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں برس زدہ کوڑی یعنی کو اس کو میں درست کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، یعنی یہ جو فرمایا نا میں مادہ ذات اندھوں کو تندرست کرتا ہوں، یعنی تمہیں بصارت دیتا ہوں، اپنی طرف نسبت ہے نا، اور برس یعنی کوڑ کی بیماری والوں کو میں شفا دیتا ہوں، شفا اللہ دیتا ہے، لیکن بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ نے اذن دیا نا۔ یہ سب کچھ بے اذن اللہ ہی سے ہی اور ہے بھی، مگر پھر بھی یہاں جو خود میں کا صیغہ، متکلم کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، سوچیں یہ کیوں کیا گیا ہے؟ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، تو ہم اسے اس کی قدرت تسلیم کر لیتے، مگر ان جملہ امور کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کی جا رہی ہے، اور اللہ کر رہا ہے، وہ خود سے نہیں کر رہے، اللہ کا حکم ہے، قرآن کریم ہے۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ نسبت کرنے والا بھی خود اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر یہ شرک ہوتا تو نعوذ باللہ اللہ رب العالمین خود اپنے بندے کو ان معاملات میں اپنا شریک بناتا۔ استغفر اللہ، ایسی بات تو نہیں ہے، اس نے تو شرک سے منع کیا ہے اور کہا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک جو شرک ہے یہ ظلم عظیم ہے۔ اور پھر اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں وہ بھی اسی طرح شریک کرے وہ مشرک ہے، کافر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود جو ہے، قرآن کریم ہے یہ، اور بِإِذْنِ اللہ کا کلمہ لگا رہا ہے، اور اللہ حکم فرما رہا ہے کہ ایسا کہو میں درست کرتا ہوں، بیمار کو درست کرتا ہوں، مادہ زاد اندھے کو درست کرتا ہوں، کوڑی کو درست کرتا ہوں، تمہارے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، یہ سارے کام تو اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ لیکن جب اللہ کی طرف نسبت ہو گئی تو مراد یہ ہے کہ پیچھے دستے قدرت اللہ تعالیٰ ہی گئی ہے، اسی کا نام معجزہ ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ یہ معجزہ نہیں ہے تو پھر اس کو کچھ تو نام دیں گے نا، کچھ تو نام دیں گے، پھر کیا نام دیں گے؟ تو بہرحال دور کی تعویلیں کرتے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، دعائی کی جا سکتی ہے۔ اور پرویز صاحب کی ایسی تعویلات کا، ایسی تشریحات کا، یا اہل قرآن جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں ان سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ مثلا انہی آیات کے حوالے سے وہ تعویل بیان کرتے ہیں کہ یہ آسمانی روشنی تمہاری بے نور آنکھوں کو ایسی روشنی عطا کر دے گی۔ یہ دیکھیں، یہ عبر الاکما کا ترجمہ کر رہے ہیں، اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ یہ آسمانی روشنی تمہاری بے نور آنکھوں کو روشنی عطا کرے گی ایسی جس سے تم زندگی کے صحیح راستے پر چلنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ پھر اہل قرآن بھی کہلاتے ہیں، اور تعویل دیکھیں کیسی کی ہے، کیا علم پایا، استغفر اللہ، ایسی تعویل بے ڈھنگی، عربی دانی کا پھر دعویٰ بھی ہے۔ اور اکما کی کیا تفسیر فرمائی ہے، اسی طرح انہوں نے انبیوکم کی تشریح میں بھی عجیب قسم کی گلفشانیاں کی ہیں۔ یہ معافی کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، کسی سے بحث نہیں ہے، ایک غور و فکر ہے، آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں،
میری گفتگو پہ بھی غور و فکر کر سکتے ہیں، ہر ایک کو اجازت ہے۔ بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں، انبی حکم کی تشریح میں انہوں نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو تم کچھ کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں ذخیرہ اندوزی کرتے ہو، میں تمہیں اس کی خبر بھی دے سکتا ہوں یا دیتا ہوں۔ ظاہر ہے یہ چیزیں بظاہر تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے مخفی تھیں، کسی کو کیا خبر کہ فلاں نے آج کیا کھایا ہے، اس کے پیٹ میں کیا ہے، یا اس کے گھر میں کیا چیز پڑی ہوئی ہے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ سب کچھ بتا دینے کا اعلان بھی کر رہے ہیں اور اپنی طرف نسبت بھی کر رہے ہیں بِإِذْنِ اللہ۔ یہ یاد ضرور رکھیں، اللہ کے اذن سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعلان کو قرآن کے الفاظ کی زینت بھی بنا دیا ہے۔ تو اہل قرآن یا پرویز صاحب جو ہیں وہ تو یہ اہل قرآن جو قرآن کریم کو مانتے ہیں لیکن پورا وہ بھی نہیں مانتے، اور احادیث کے انکاری ہیں۔ جو قرآن حدیث کو نہیں مانتا تو کیا کہلائے گا پھر؟ آپ کے سامنے یہ سارا کچھ کفر ہی ہے نا۔ جبکہ اس آیت میں تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا بھی ثبوت موجود ہے، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، علم غیب ہی ہے نا۔ پیٹ میں کیا کون بتا سکتا ہے؟ کچھ کوئی نہیں بتا سکتا، گھر میں کیا پڑا کیا پتہ، تو اللہ تعالیٰ آگاہ کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوحِي إِلَيْكَ مِنَ الْأَنبَاءِ الْغَيْبِ، اے مصطفیٰ ہم آپ کی طرف وحی کی خبریں جو ہیں وہ بھیجتے ہیں، نازل کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، چونکہ 10 منٹ کا وقت ہوتا ہے، تھوڑا سا آگے بھی ہو جاتا ہے، معافی چاہتا ہوں اس کے لیے۔ تو ویسے اس ٹاپک میں تھوڑا سا لمبا بھی لے جاتا ہوں، تو چونکہ وائس میں نے اور ویڈیو میں پہلی دفعہ بھی شروع کیا ہے، اس کو ایسا ایسا جب آپ لوگ ایڈجسٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائے گا۔ جہاں ضرورت ہوگی اس کو مضمون کو پورا کرنے کی تھوڑا سا ٹائم بھی لگ جائے گا، جہاں نہیں ضرورت ہوگی ٹائم کم لگے گا۔ آپ لوگوں سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر خصوصی طور سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انی اعوذ بک من سوء القضاء و درک الشقاء و شماتۃ الاعداء، صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم